من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو، بچوں کو اپنے حفظ و امان میں عطا فرمائے اور اس کی فیملی کو ہمیشہ شاد و آباد فرمائے۔ ایک شخص تھا جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شاعری کرتا تھا، لیکن اس شاعری میں وہ ایسے جملے استعمال کرتا تھا گستاخی والے۔ تو ایک بار اصحابہ کرام میرے آقا کے غلاموں نے اس کو پکڑا یا اس کو بوری میں بند کر کے آئے، میرے آقا کی بارگاہ میں اس کو لے کر آئے کہ یا رسول اللہ یہ جو ہے غلط لفظ استعمال کرتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مولا علی کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یا علی تو اس کو لے جا، اس کی زبان ہی کاٹ دے۔ اللہ، اب مولا علی علیہ السلام اس کو لے گئے۔ جب مولا اس کو لے گئے تو مولا علی علیہ السلام نے، لوگ بھی ان کے پیچھے آئے کہ دیکھیں کہ علی اس کی زبان کاٹے گا، وہ دیکھیں۔ تو مولا نے قمبر کو حکم دیا، قمبر میرا اونٹ لے کر آؤ۔ وہ اونٹ لے کر آیا۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے اس شخص کو 2000 دینار بھی دیے اور وہ اونٹ بھی اس کو دیا کہ یہ لے جا۔ اب لوگ جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ میرے آقا نے فرمایا علی اس کی زبان کاٹتے، تو علی نے تو اس کو 2000 دینار بھی دیے، اونٹ بھی دے دیا، زبان تو نہیں کاٹی۔ آئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا علی کو اس کی زبان کاٹ دو، لیکن علی نے تو اس کو 2000 دینار بھی دیے اور اونٹ بھی دے دیا۔ میرے آقا کریم رحمت للعالمین نے ایک جملہ فرمایا، مسکرا کر فرمایا علی میری بات کو سمجھ گئے، علی میری بات کو سمجھ گئے۔ شام ہوئی، رات گزری، صبح ہوئی، سویرے سویرے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے آیا ہے اور وضو کر رہا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں آیا، کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی تعریف میں، آپ کی شان میں ایک شعر لکھ کے آؤں، وہ سناؤ۔ اور وہ آقا کا غلام بن گیا۔ تو یہ مولا نے اس کی زبان کاٹی کہ اس میں بغض ہی چلا گیا کہ اور اس کے ساتھ بھلائی کر دی۔ آج لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ کہاں میرے آقا کی پیروی کہاں کر رہے ہیں؟ صرف خونہ ریزی ہے، مار دھاڑ ہے، جھگڑے ہے، فساد ہے، تفرقہ بازی ہے، دنیا داری کے چکروں میں، دنیا کمانے کے چکروں میں لگے پڑے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے نقش قدم پر چلیں تو میرے آقا نے دشمنوں کے ساتھ بھی بھلائیاں کی،
اور وہ جو دشمن تھے وہ پھر دشمنی چھوڑ کر اپنے سر قربان کر دیے آقا پر. آقا کے سچے غلام بن گئے آقا کے ہمدردی حسن اخلاق کی وجہ سے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جو ہے کاموں سے منع کیا ہے. فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا، برباد ہو جاؤ گے. فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، وہ وحدہ لا شریک ہے، اگر شریک کرو گے برباد ہو جاؤ گے. میرے آقا نے فرمایا کبھی جادو نہیں کرنا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی سود نہیں کھانا. ان چیزوں سے دیکھیں میرے آقا نے منع کی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی کسی یتیم کا مال نہیں کھانا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کفار کے ساتھ جنگ ہو جائے تو پیٹ دے کر بھاگنا نہیں. اور میرے کریم آقا نے فرمایا کسی نیک پاک عورت پر کبھی تہمت نہ لگانا، اس پر بہتان نہ لگانا. کہ کوئی نیک ہو اس میں کوئی عیب ہو ہی نہیں اور اس پر تہمت لگاؤ. تہمت کہتے ہیں جو اس میں بات ہو ہی نہیں اور اس کے لیے کہہ دے، اس سے پھر خدا کا قہر نازل ہوتا ہے. اور غیبت وہ ہوتی ہے کہ جس میں عیب ہو وہ بیان کیا جائے، وہ غیبت ہے. تو عیب ہو پھر بھی نہیں کہنا ہے، پھر بھی اس کو ڈھکنا ہے. اللہ پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، قرآن کریم کے صدقے، اما فاطمۃ الزہرا کے صدقے ہمیں آقا کی ساری امت کو سمجھ عطا فرمائے. آقا کے بتائے ہوئے حکم پر چلنے کی توفیق دے، سعادت نصیب فرمائے. اولیاء اللہ ہی ولی ہی اور آقا کے پیروکار ہیں. باقی جو جھوٹ کی دعویٰ کرتے ہیں وہ پھر کرتے الٹا ہیں، اور جو ولی ہیں وہ پیروی بھی کرتے ہیں آقا کی. اور اللہ پاک میرے آقا کی امت کو تفرقہ بازی سے بچائے. ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ہر مسلمان مومن کو اللہ یہ توفیق دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائے. ہمارا یہ پیغام ہے کہ اس آخری دور میں ہمیں یہی راستہ ہے کہ آپ کثرت سے درود پاک پڑھو اور اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھواؤ. اپنے حق حلال کی روزی کرو. کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے ہو تو کسی کو دکھ بھی نہ دو. اپنی زندگی جیو، اپنے بچوں کو حق حلال کما کر کھلاؤ. اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.